اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 23 لیسن میر امن اصل نام میر امان تخلص امن لطف پیدائش دہلی تصنیف باغ و بہار 1802 ملازمت فورٹ ولیم کالج کلکتہ انتقال 1217 ہجری میر امن کا اصل نام میر امان تھا اور امن تخلص رکھتے تھے۔ اسی نام سے شہرت پائی۔ وہ شاعر بھی تھے مگر پیشہ ور نہیں، صرف تفریحی اور اتفاقی شعروں میں امن کے ساتھ لطف بھی تخلص کرتے تھے۔ ان کے بزرگ ہمایوں بادشاہ کے عہد میں سرکار اور دربار سے وابستہ تھے۔ ان کے صلے میں ان کو جاگیر اور منصب بھی ملا تھا۔ دربار کی طرف سے ان کے خاندان کو خانہ دار موروثی اور مظلبدار قدیمی کا لقب ملا تھا۔ سورج مل جاٹ نے ان کی جاگیر ضبط کر لی اور احمد شاہ درانی کے زمانے میں ان کا خاندان تاراج ہو گیا۔ چنانچہ میر امن کو جلاوطنی اختیار کرنا پڑی۔ کچھ عرصہ عظیم آباد میں مقیم رہے مگر روزگار نے موافقت نہ کی تو عیال و اطفال کو چھوڑ کر دریائی راستے کلکتہ میں وارد ہوئے۔ یہاں ان کے دن پھرے اور انگریزوں کے قائم کردہ فورٹ ولیم کالج میں ملازمت مل گئی۔ میر امن کے حالات زندگی عام طور پر دستیاب نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے کچھ حالات اپنی مشہور زمانہ تصنیف باغ و بہار کے دیباچے میں لکھے ہیں۔ یہی حالات بالعموم ان کے بارے میں بنیادی ماخذ کا کام دیتے ہیں۔ اپنے قیام کلکتہ کے دوران انہوں نے باغ و بہار اور گنج خوبی 2 کتابیں تحریر کیں۔ ان کی اصل وجہ شہرت باغ و بہار ہے جو 1801 کے دوران لکھی گئی اور 1803 میں پہلی بار زیور طبع سے آراستہ ہوئی۔ میر امن کی باغ و بہار اردو زبان کی نمایاں ترین اور اولین کتابوں میں شامل ہے۔ باغ و بہار کا ماخذ قصہ چہار درویش کہلاتا ہے مگر در حقیقت یہ کتاب فارسی قصہ چار درویش کا ترجمہ نہیں بلکہ میر عطا حسین تحسین کی تصنیف نوثر مرصع ہے۔ میر امن نے تحسین کی ثقیل عبارت کو سلیس کر دیا اور غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دیا اور بحیثیت مجموعی کتاب کو اپنا بنا لیا۔ میر امن نے قواعد زبان کی پابندی سے زیادہ روزمرہ اور محاورہ اور بول چال کا خیال رکھا ہے۔ میر امن اپنی کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں: قصہ چہار درویش کا ابتدا میں امیر خسرو دہلوی نے اس تقریب سے کہا کہ حضرت نظام الدین اولیاء زری زربخش جو ان کے پیر تھے ان کی طبیعت ماندی ہوئی، تب مرشد کا دل بہلانے کے واسطے امیر خسرو یہ قصہ ہمیشہ کہتے اور تیمارداری میں حاضر رہتے۔ اللہ نے چند روز میں شفا دی، تب انہوں نے غسل صحت کے دن یہ دعا دی کہ جو کوئی قصے کو سنے گا خدا کے فضل سے تندرست رہے گا۔ باغ و بہار کا اسلوب بہت سادہ سلیس، دلچسپ اور دل آویز ہے۔ میر امن نے اس قصے کو بقول اس کے اپنی ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو میں جو اردو کے ہندو مسلمان عورت مرد لڑکے بالغ خاص و عام آپس میں بولتے چالتے تھے میں اسی محاورے سے لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ باغ و بہار اس زمانے کے تمدن اور معاشرت کا آئینہ ہے۔ اسلامی عقائد اور ضعیف الاعتقادیاں، رسم و رواج، طعام و لباس، مشاغل و معمولات، آداب اور اخلاق، قرض، ہر قسم کے حالات پر روشنی پڑتی ہے۔ میر امن کا نام باغ و بہار کی وجہ سے اور باغ و بہار کا نام میر امن کی وجہ سے دنیائے ادب میں روشن رہے گا۔ ڈاکٹر ظہور احمد اعوان۔ صفحہ نمبر 25 باغ و بہار سیر پہلے درویش کی۔ پہلا درویش دو زانوں بیٹھا اور اپنی سیر کا قصہ اس طرح سے کہنے لگا: یا معبود اللہ، ذرا ادھر متوجہ ہو اور ماجرا اس بے سر و پا کا سنو۔ یہ سرگزشت میری ذرا کان دھر سنو، مجھ کو فلک نے کر دیا زیر و زبر سنو۔ جو کچھ کے پیش آئی ہے شدت میرے تئیں، اس کا بیان کرتا ہوں تم سر بسر سنو۔
اے یاران، میری پیدائش اور وطن بزرگوں کا ملک یمن ہے۔ والد اس عاجز کا ملک التجار خواجہ احمد نام بڑا سوداگر تھا۔ اس وقت میں مہاجن یا بیپاری ان کے برابر نہ تھا۔ اس وقت میں کوئی مہاجن یا بیپاری ان کے برابر نہ تھا۔ اکثر شہروں میں کوٹھیاں اور گماشتے خرید و فروخت کے واسطے مقرر تھے اور لاکھوں روپے نقد اور جنس ملک کی گھر میں موجود تھی۔ ان کے یہاں 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک تو یہی فقیر جو کفنی سیلی پہنے ہوئے مرشدوں کی حضوری میں حاضر اور بولتا ہے، دوسری ایک بہن جس کو قبلہ گاہ نے اپنے جیتے جی اور شہر کے سوداگر بچے سے شادی کر دی تھی۔ وہ اپنی سسرال میں رہتی تھی۔ غرض جس کے گھر میں اتنی دولت کا ایک لڑکا ہو، اس کے لاڈ و پیار کا کیا کہنا ہے۔ مجھ فقیر نے بڑے چاؤ سے ماں باپ کے سائے میں پرورش پائی اور پڑھنا لکھنا سپاگری کا کسب، فن سوداگری کا بہی کھاتا روزنامہ سیکھنے لگا۔ 14 برس تک نہایت خوشی اور بے فکری میں گزری۔ کچھ دنیا کا اندیشہ دل میں نہ آیا۔ یک بہ یک ایک ہی سال میں والدین قضائے الہی سے مر گئے۔ عجب طرح کا غم ہوا جس کا بیان نہیں کر سکتا۔ یک بارگی یتیم ہو گیا، کوئی سر پر بوڑھا بڑا نہ رہا۔ اس مصیبت ناگہانی سے رات دن رویا کرتا، کھانا پینا سب چھٹ گیا۔ 40 دن جوں توں کر کٹے۔ چہلم میں اپنے بیگانے چھوٹے بڑے جمع ہوئے۔ جب فاتح سے فراغت ہوئی، سب نے فقیر کو باپ کی پگڑی بندھوائی اور سمجھایا، دنیا میں سب کے ماں باپ مرتے آئے ہیں، اپنے تئیں بھی ایک روز مرنا ہے، بس صبر کرو، اپنے گھر کو دیکھو، اب باپ کی جگہ تم سردار ہوئے، اپنا کاروبار لین دین سے ہوشیار رہو۔ تسلی دے کر رخصت ہوئے۔ گماشتے کاروباری نوکر چاکر جتنے تھے آن کر حاضر ہوئے، نظریں دیں اور بولے، کوٹھی نقد اور جنس کی اپنی نظر مبارک سے دیکھ لیجئے۔ یک بارگی جو اس دولت صفحہ نمبر 26 جو اس دولت بے انتہا پر نگاہ پڑی، آنکھیں کھل گئیں۔ دیوان خانے کی تیاری کو حکم کیا۔ فراشوں نے فرش فروش بچھا کر چھت پردے چلونے تکل کی لگا دیں۔ اچھے خدمتگار دیدہ رو نوکر رکھے۔ سرکار سے رزق بر کی پوشاکیں بنوا دیں۔ فقیر مسند پر تکیہ لگا کر بیٹھا۔ ویسے ہی آدمی گنڈے پھانکڑے مفت پر کھانے پینے والے جھوٹے خوشامدی آ کر آشنا ہوئے اور مصاحب بنے۔ ان سے 8 پہر صحبت رہنے لگی۔ ہر کہیں کی باتیں اور زلتیں، واہی تباہی ادھر ادھر کی کرتے اور کہتے، اس جوانی کے عالم میں تقیتکی کی شراب یا گلاب کھنچوائیے، نازنین معشوقوں کو بلوا کر ان کے ساتھ پیجئے اور عیش کیجئے۔ غرض آدمی کا شیطان آدمی ہے۔ ہر دم کے کہنے سننے سے اپنا بھی مزاج بہک گیا۔ شراب، ناچ اور جوئے کا چرچا شروع ہوا۔ پھر تو یہ نوبت پہنچی کہ سوداگری بھول کر تماش بینی کا اور دینے لینے کا سودا ہوا۔ کچھ اپنے نوکر اور رفیقوں نے جب یہ غفلت دیکھی تو جس کے ہاتھ پڑا الگ کیا، گویا لوٹ مچا دی۔ کچھ خبر نہ تھی کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے، کہاں سے آتا اور کدھر جاتا ہے۔ مال مفت دل بے رحم۔ اس طرح خرچی کے آگے اگر گنج قارون کا ہوتا تو بھی وفا نہ کرتا۔ کئی برس کے عرصے میں یک بارگی یہ حالت ہوئی کہ فقط ٹوپی اور لنگوٹی باقی رہی۔ دوست آشنا جو دانت کاٹی روٹی کھاتے تھے اور چمچہ بھر خون اپنا ہر بات میں زبان سے نثار کرتے تھے، کافور ہو گئے۔ بلکہ راہ بانٹ میں اگر کہیں بھینٹ ملاقات ہو جاتی تو آنکھیں چرا کر منہ پھیر لیتے اور نوکر چاکر، خدمتگار، بہلیے، ڈھیلت، خاص بردار
ثابت خانی سب چھوڑ کر کنارے لگے۔ کوئی بات کا پوچھنے والا نہ رہا، جو کہے یہ کیا تمہارا حال ہوا، سوائے غم اور افسوس کے کوئی رفیق نہ ٹھہرا۔ اب دمڑی کی ٹھڈیاں میسر نہیں جو چبا کر پانی پیوں۔ 2-3 فاقے کڑاکے کے کھینچے، تاب بے بھوک کی نہ لا سکا، لاچار بے حیائی کا بھرکا منہ پر ڈال کر یہ قصد کیا کہ بہن کے پاس چلیے۔ لیکن یہ شرم دل میں آتی تھی کہ قبلہ گاہ کی وفات کے بعد نہ بہن سے کچھ سلوک کیا، نہ خالی خط لکھا، بلکہ اس نے 2-1 خطوط ماتم پرسی اور اشتیاق کے لکھے، ان کا بھی جواب اس خواب خرگوش میں نہ بھیجا۔ اس شرمندگی سے جی تو نہ چاہتا تھا، پر سوائے اس گھر کے اور کوئی ٹھکانہ نظر میں نہ ٹھہرا۔ جوں توں باپیادہ خالی ہاتھ گرتا پڑتا، 1000 محنت سے کئی منزلیں کاٹ کر ہمشیرہ کے شہر میں جا کر اس کے مکان پر پہنچا۔ وہ ماں جائی میرا یہ حال دیکھ کر بلائیں لے اور گلے مل کر بہت روئی، تیل مالش اور کالے ٹکے مجھ پر سے صدقے کیے، کہنے لگی اگرچہ ملاقات سے دل بہت خوش ہوا، لیکن بھیا تیری یہ کیا صورت بنی؟ اس کا جواب میں کچھ نہ دے سکا، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا کر چپکا ہو رہا۔ بہن نے جلدی خاصی پوشاک سلوا کر حمام میں بھیجا، نہا دھو کر کپڑے پہنے، ایک مکان اپنے پاس بہت اچھا تکلف کا میرے رہنے کو مقرر کیا۔ صبح کو شربت اور حلوہ صحن، پستہ مغزی، ناشتے کو تیسرے پہر میوے خشک و تر، پھل پھلاری، اور دن رات دونوں وقت پلاؤ، نان، کلیے، کباب، تحفہ مزیدار منگوا کر اپنے روبرو کھلا کر جاتی۔ صفحہ نمبر 27۔ سب طرح خاطرداری کرتی۔ میں نے ویسی تصدیق کے بعد جو یہ آرام پایا، خدا کے درگاہ میں ہزار شکر بجا لایا۔ کئی مہینے اس فراخت سے گزرے کہ پاؤں اس خلوت سے باہر نہ رکھا۔ ایک دن وہ بہن جو بجائے والدہ کے میری خاطر رکھتی تھی، کہنے لگی اے بیرن، تو میری آنکھوں کی پتلی اور ماں باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے۔ تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، اب تجھے دیکھتی ہوں باغ ہوتی ہوں۔ تو نے مجھے نہال کیا، لیکن مردوں کو خدا نے کمانے کے لیے بنایا ہے، گھر میں بیٹھے رہنا ان کو لازم نہیں۔ جو مرد نکھٹو ہو کر گھر سیتا ہے، اس کو دنیا کے لوگ تانا مہنا دیتے ہیں، خصوصاً اس شہر کے آدمی چھوٹے بڑے بے سبب تمہارے رہنے پر کہیں گے اپنے باپ کی دولت دنیا کھلا کر بہنوئی کے ٹکڑوں پر آ پڑا۔ یہ نہایت بے غیرتی اور میری تمہاری ہنسائی اور ماں باپ کے نام کو سبب لاج لگنے کا ہے، نہیں تو میں اپنے چمڑے کی جوتیاں بنا کر تجھے پہناؤں اور کلیجے میں ڈال رکھوں۔ اب یہ صلاح ہے کہ سفر کا قصد کرو، خدا چاہے تو دن پھریں اور اس حیرانی اور مفلسی کے بدلے خاطر جمی اور خوشی حاصل ہو۔ یہ بات سن کر مجھے بھی غیرت آئی، اس کی نصیحت پسند کی، جواب دیا اچھا اب تم ماں کی جگہ ہو، جو کہو سو کروں۔ یہ میری مرضی پا کر گھر میں جا کے 50 توڑے اشرفی کے اصیل اور لونڈیوں کے ہاتھوں میں لوا کر میرے آگے لا رکھے اور بولی ایک قافلہ سوداگروں کا دمشق کو جاتا ہے، تم ان روپوں سے جنس تجارت کی خرید کرو، ایک تاجر ایماندار کے حوالے کر کے دستاویز پکی لکھوا لو اور آپ بھی قصد دمشق کا کرو۔ وہاں جب خیریت سے پہنچو، اپنا مال منافع سمجھ بوجھ لیجیو یا آپ بیچیو۔ میں وہ نقد لے کر بازار میں گیا، اسباب سوداگری کا خرید کر ایک بڑے سوداگر کے سپرد کیا، نوچ خواند سے خاطر جمع کر لی۔
وہ تاجر دریا کی راہ سے جہاز پر سوار ہو کر روانہ ہوا۔ فقیر نے خشکی کی راہ سے چلنے کی تیاری کی۔ جب رخصت ہونے لگا، بہن نے ایک سری پاؤ بھاری اور ایک گھوڑا جڑاؤ ساز سے تواضع کیا اور مٹھائی پکوان ایک خاصدان میں بھر کر ہرنے سے لٹکا دیا اور چھاگل پانی کی شکار بند میں بندھوا دی۔ امام زامن کا روپیہ میرے بازو پر باندھا، دھی کا ٹیکا ماتھے پر لگا کر آنسو پی کر بولی، سدھارو، تمہیں خدا کو سونپا، پیٹھ دکھائے جاتے ہو، اسی طرح جلد اپنا منہ دکھائیو۔ میں نے فاتح خیر کی پڑھ کر کہا، اللہ بھی تمہارا بھی اللہ حافظ ہے۔ میں نے قبول کیا۔ وہاں سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور خدا کے توکل پر بھروسہ کر کے 2 منزل کی 1 منزل کرتا ہوا دمشق جا پہنچا۔ غرض جب شہر کے دروازے پر گیا، بہت رات جا چکی تھی۔ دربان اور نگہبانوں نے دروازہ بند کیا تھا۔ میں نے بہت منت کی، مسافر ہوں، دور سے دھاوا مارے آتا ہوں، اگر کواڑ کھول دو، شہر میں جا کر دانے گھاس کا آرام پاؤں۔ اندر سے گھرک کر بولے، اس وقت کھولنے کا حکم نہیں، کیوں اتنی رات گئے تم آئے؟ جب میں نے جواب صاف ان سے سنا، شہر پناہ کی دیوار کے تلے گھوڑے پر سے اتر زین پوش بچھا کر بیٹھا، جاگنے کی خاطر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ جس وقت آدھی رات ہوئی، آدھی رات ادھر اور آدھی رات ادھر ہوئی، سنسان ہو گیا۔ صفحہ نمبر 28۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک صندوق قلعے کی دیوار پر سے نیچے چلا آتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں اچنبھے میں ہوا کہ یہ کیا طلسم ہے۔ شاید خدا نے میری حیرانی اور سرگردانی پر رحم کھا کر خزانہ غیب سے عنایت کیا۔ جب وہ صندوق زمین پر ٹھہرا، ڈرتے ڈرتے میں پاس گیا، دیکھا تو کاٹھ کا صندوق ہے۔ لالچ سے اسے کھولا۔ ایک معشوق خوبصورت کامنی سی عورت، جس کے دیکھنے سے ہوش جاتا رہے، گھائل لہو میں تربتر، آنکھیں بند کیے پڑی کلبلاتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہونٹ ہلتے ہیں اور یہ آواز منہ سے نکلتی ہے، اے کم بخت بے وفا، اے ظالم پر جفا، بدلہ اس بھلائی اور محبت کا یہی تھا جو تو نے کیا؟ بھلا ایک زخم اور بھی لگا۔ میں نے اپنا تیرا اناصف خدا کو سونپا۔ یہ کہہ کر اسی بے ہوشی کے عالم میں دوپٹے کا آنچل منہ پر لے لیا، میری طرف دھیان نہ کیا۔ فقیر اس کو دیکھ کر اور یہ بات سن کر سن ہوا۔ جی میں آیا، کسی بے حیا ظالم نے کیوں ایسی نازنین صنم کو زخمی کیا؟ کیا اس کے دل میں آیا اور ہاتھ اس پر کیوں چلایا؟ اس کے دل میں تو محبت اب تلک باقی ہے جو اس جان کنی کے حالت میں اس کو یاد کرتی ہے۔ میں آپ یہ کہہ رہا تھا، آواز اس کے کان میں گئی۔ ایک مرتبہ کپڑا منہ سے سرکا کر مجھ کو دیکھا۔ جس وقت اس کی نگاہیں میری نظروں سے لڑی، مجھے غش آنے اور جی سنسنانے لگا۔ بزور اپنے تئیں جرأت کر کے پوچھا، سچ کہو، تم کون ہو اور یہ کیا ماجرا ہے؟ اگر بیان کرو تو میرے دل کو تسلی ہو۔ یہ سن کر اگرچہ طاقت بولنے کی نہ تھی، سے کہا، شکر ہے میری حالت زخموں کے مارے یہ کچھ ہو رہی ہے، کیا خاک بولوں، کوئی دم کی مہمان ہوں، جب میری جان نکل جاوے تو خدا کے واسطے جواں مردی کر کے مجھ بخت کو اسی صندوق میں کسی جگہ گاڑ دیجیو تو میں بھلے برے کی زبان سے نجات پاؤں اور تو داخلِ ثواب کے ہو۔ اتنا بول کر وہ چپ ہوئی۔ رات کو مجھ سے کچھ تدبیر نہ ہو سکی۔ وہ صندوق اپنے پاس اٹھا لایا اور گھڑیاں گننے لگا کہ کب اتنی رات تمام ہو تو فجر کو شہر میں جا کر کچھ علاج اس کا ہو سکے، بمقدور اپنے کروں۔ یہ تھوڑی سی رات ایسی پہاڑ ہو گئی کہ دل گھبرا گیا۔ بارے خدا خدا کر صبح جب نزدیک ہوئی، مرغ بولا، آدمیوں کی آواز آنے لگی،
میں نے فجر کی نماز پڑھ کر صندوق کو خورجی میں کسا۔ جو ہی دروازہ شہر کا کھلا، میں شہر میں داخل ہوا۔ ہر ایک آدمی اور دکاندار سے حویلی کرائے کی تلاش کرنے لگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مکان خوش قطع نیا فراخت کا بھاڑے لے کر جا اترا۔ پہلے اس معشوق کو صندوق سے نکال کر روئی کے پہلوؤں پر ملائم بچھونا کر کے ایک گوشے میں لٹایا۔ وہ آدمی اعتباری وہاں چھوڑ کر فقیر جرح کی تلاش میں نکلا۔ ہر ایک سے پوچھتا پھرتا تھا کہ اس شہر میں جرح کاریگر کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ ایک شخص نے کہا، ایک حجام جراحی کے کسب اور حکیمی کے فن میں یکتا ہے اور اس کام میں نبٹ پکا ہے۔ اگر مردے کو اس پاس لے جاؤ، خدا کے حکم سے ایسی تدبیر کرے کہ ایک بار وہ بھی جی اٹھے۔ وہ اس محلے میں رہتا ہے اور عیسیٰ نام ہے۔ صفحہ نمبر 29۔ میں یہ مزدہ سن کر بے اختیار چلا۔ تلاش کرتے کرتے پتے سے اس کے دروازے پر پہنچا۔ ایک مرد سفید ریش کو دہلیز پر بیٹھا دیکھا اور کئی آدمی مرہم کی تیاری کے لیے کچھ پیس پاس رہے تھے۔ فقیر نے مارے خوشامد کے ادب سے سلام کیا اور کہا، میں تمہارا نام اور خوبیاں سن کر آیا ہوں۔ ماجرا یہ ہے کہ میں اپنے ملک سے تجارت کے لیے چلا، قبیلے کو یہ سبب محبت کے ساتھ لیا۔ جب نزدیک اس شہر کے آیا، تھوڑی سی دور رہا تھا جو شام پڑ گئی۔ ان دیکھے ملک میں رات کو چلنا مناسب نہ جانا۔ میدان میں ایک درخت تلے اتر پڑا۔ پچھلے پہر ڈاکا آیا، جو کچھ مال اسباب پایا لوٹ لیا۔ گہنے کے لالچ سے اس بی بی کو بھی گاہل کیا۔ مجھ سے کچھ نہ ہو سکا۔ رات جو باقی تھی جوں توں کر کاٹی۔ فجر ہی شہر میں آن کر ایک مکان کرائے لیا۔ ان کو وہاں دیکھ کر میں تمہارے پاس دوڑا آیا ہوں۔ خدا نے تمہیں یہ کمال دیا ہے، اس مسافر پر مہربانی کرو، غریب خانے تشریف لے چلو، اس کو دیکھو، اگر اس کی زندگی ہوئی تو تمہیں بڑا جس ہوگا اور میں ساری عمر غلامی کروں گا۔ عیسیٰ جرح بہت رحم دل اور خدا پرست تھا۔ میری غریبی کی باتوں پر ترس کھا کر میرے ساتھ اس حویلی تک آیا۔ زخموں کو دیکھتے ہی میری تسلی کی، بولا کہ خدا کے کرم سے اس بی بی کے زخم 40 دن میں بھر آئیں گے، غسل شفا کا کرا دوں گا۔ غرض اس مرد خدا نے سب زخموں کو نیم کے پانی سے دھو دھا کر صاف کیا۔ جو لائق ٹانگوں کے پائے انہیں سیا۔ باقی گھاؤ پر اپنے کھیسے سے ایک ڈبیا نکال کر کتنوں میں پیڑ گھی اور کتنوں پر پھائے چڑھا کر پٹی سے باندھ دیا اور نہایت شفقت سے کہا، میں دونوں وقت آیا کروں گا، تو خبردار ہوئیو ایسی حرکت نہ کرے جو ٹانکیں ٹوٹ جائیں۔ مرغ کا شوربہ بجائے غذا اس کے حلق میں چوائیو اور اکثر عرق بید مشک گلاب کے ساتھ دیا کیجیو جو قوت رہے۔ یہ کہہ کر رخصت چاہی۔ میں نے بہت منت کی، ہاتھ جوڑ کر کہا، تمہاری تشویح دینے سے میری زندگی ہوئی، انہیں تو سوائے مرنے کے کچھ نہ سوچتا تھا۔ خدا تمہیں سلامت سلامت رکھے۔ عطر پان دے کر رخصت کیا۔ میں دن رات خدمت میں اس پری کی حاضر رہتا، آرام اپنے اوپر حرام کیا، خدا کی درگاہ سے روز روز اس کے چنگے ہونے کی دعا مانگتا۔ اتفاقاً وہ سوداگر بھی آ پہنچا اور میرا مال امانت میرے حوالے کیا۔ میں نے اسے اونے پونے بیچ ڈالا اور دارو و درمن میں خرچ کرنے لگا۔ وہ مرد جرح ہمیشہ آتا جاتا، تھوڑے عرصے میں سب زخم بھر کر انگور کر لائے۔ پھر کئی دن کے غسل شفا کا کیا۔ عجب طرح کی خوشی حاصل ہوئی۔ خلعت اور اشرفیاں۔ صفحہ نمبر 30۔ عیسیٰ حجام کے آگے دھریں اور اس پری کو مکفل فرش بچھا کر مسند پر بٹھایا۔
فقیر غریبوں کو بہت سی خیر خیرات کی۔ اس دن گویا بادشاہت ہفت اقلیم کی اس فقیر کے ہاتھ لگی اور اس پری کا شفا پانے سے ایسا رنگ نکھرا کہ مکھڑا سورج کی مانند چمکنے اور کندن کی طرح دمکنے لگا۔ نظر کی مجال نہ تھی جو اس کے جمال پر ٹھہرے۔ فقیر بس سر و چشم اس کے حکم میں حاضر رہتا، جو فرماتی سو بجا لاتا۔ وہ اپنے حسن کے غرور اور سرداری کے دماغ میں جو میری طرف کبو دیکھتی تو فرماتی، خبردار، اگر تجھے ہماری خاطر منظور ہے تو ہرگز ہماری بات میں دم نہ ماریو، جو ہم کہیں سو بلا عذر کیے جائیو، اپنا کسی کام میں دخل نہ کریو، نہیں تو پچھتاوے گا۔ یہ ایک کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ حق میری خدمت گزاری اور فرما برداری کا اسے البتہ منظور ہے۔ فقیر بھی اس کی بے مرضی ایک کام نہ کرتا، اس کا فرمانا بسر و چشم بجا لاتا۔ ایک مدت اسی راز و نیاز میں کٹی، جو اس نے فرمائش کی وہ نہیں میں نے لا کر حاضر کی۔ اس فقیر پاس جو کچھ جنس اور نقد، اصل اور نفع کا تھا، سب صرف ہوا۔ اس بیگانے ملک میں کون اعتبار کرے جو قرض سے کام چلے۔ ایک دن اس پری نے اپنے شعور سے دریافت کر کے کہا، اے فلانے، تیری خدمتوں کا حق ہماری جیب پر نقش کالجر ہے، پر اس کا ہوس بالفعل ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اگر واسطے خرچ ضروری کے کچھ درکار ہو تو اپنے دل میں اندیشہ نہ کر، ایک ٹکڑا کاغذ اور قلم دوات حاضر کر۔ میں نے تب معلوم کیا کسی ملک کی بادشاہ زادی ہے جو اس دل و دماغ سے گفتگو کرتی ہے۔ فی الفور قلمدان آگے رکھ دیا۔ اس نازنین نے ایک شقہ دستخط خاص سے لکھ کر میرے حوالے کیا اور کہا، قلعے کے پاس ہے، وہاں اس کوچے میں ایک حویلی بڑی سی ہے، اس مکان کے مالک کا نام سیدی بہار ہے، تو جا کر اس رکے کو اس تلک پہنچا دے۔ فقیر موافق فرمانے اس کے اسی نام و نشان پر منزل مقصود تک جا پہنچا۔ دربار کی زبانی کیفیت خط کی کہلا بھیجی۔ وہ انہیں سنتے ہی ایک حبشی جوان خوبصورت، ایک پھینٹا ترے دار سجے ہوئے باہر نکل آیا۔ اگرچہ رنگ سانولا تھا، گویا تمام نمک بھرا ہوا۔ میرے ہاتھ سے خط لے لیا، نہ بولا نہ کچھ پوچھا، انہی قدموں پھر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں 11 کشتیاں بسر مہر زربفت کے تورا پوش پڑے ہوئے غلاموں کے سر پر دھرے باہر آیا۔ کہا، اس جوان کے ساتھ جا کر چوگوشے پہنچا دو۔ میں بھی سلام کر رخصت ہو اپنے مکان میں لایا، آدمیوں کو دروازے کے باہر سے رخصت کیا۔ وہ کشتیاں صفحہ نمبر 31۔ وہ کشتیاں امانت حضور میں اس پری کے گزرانیاں دیکھ کر فرمایا، یہ 11 بدرے اشرفیوں کے لے اور خرچ میں لا، خدا رزاق ہے۔ فقیر اس نقد کو لے کر ضروریات میں خرچ کرنے لگا۔ اگرچہ خاطر جمع ہوئی، پر دل میں یہ خلش رہی، یا الہی یہ کیا صورت ہے، بغیر پوچھے گچھے اپنا اتنا مال ناآشنا صورت اجنبی نے ایک پرزے کاغذ پر میرے حوالے کیا۔ اگر اس پری سے یہ بھید پوچھوں تو اس نے پہلے ہی منع کر رکھا تھا، مارے ڈر کے دم نہیں مار سکتا تھا۔ بعد 8 دن کے وہ معشوقہ مجھ سے مخاطب ہوئی کہ حق تعالیٰ نے آدمی کو انسانیت کا جامہ عنایت کیا ہے کہ نہ پھٹے نہ میلا ہو۔ اگرچہ پرانے کپڑے سے اس کی آدمیت میں فرق نہیں آتا، پر ظاہر میں خلق اللہ کی نظروں میں اعتبار نہیں پاتا۔ 2 توڑے اشرفی کے ساتھ لے کر چوک کے چوراہے پر یوسف سوداگر کی دکان میں جا اور کچھ رقم جواہر کے پیش قیمت اور 2 خلعتیں
زرکبرگ کی مول لے۔ صفحہ نمبر 32۔ ڈپٹی نذیر احمد، پیدائش 6 دسمبر 1833، ریڑھ، تحصیل نگینہ، ضلع بجنور، یو پی۔ والد کا نام مولوی سعادت علی، ملازمت مدرس 1854، کنجا، ضلع گجرات، ڈپٹی کلکٹر 1863، حیدرآباد افسر بندوبست 1877، ممبر بورڈ آف ریونیو حیدرآباد، خطاب شمس العلماء، LL.D کی اعزازی ڈگری، وفات 1912، دہلی بعارضہ فالج۔ تصانیف مرات العروس، بنات النحش، توبۃ النصوح، ابن الوقت، فسانہ مبتلا، ایامی، روائے صادقہ، ترجمہ قرآن مجید، تعزیرات ہند، الجہادت۔ اردو کے نامور ادیب اور ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کے ننھیال میں بڑے بڑے علماء تھے۔ شاہی زمانے میں قاضی رہ چکے تھے۔ نذیر احمد نے ابتدائی تعلیم کچھ مکتب میں اور کچھ اپنے والد سے حاصل کی، جو خود بڑے عالم فاضل شخص تھے۔ 9 برس کی عمر تک گھریلو تعلیم کے بعد مزید 5 برس تک مولوی نصراللہ سے عربی، نحو، منطق و فلسفہ پڑھتے رہے۔ 14 برس کی عمر میں والد دلی لے آئے اور یہاں مدرسہ مسجد اورنگ آباد کے مولوی عبدالخالق کے حوالے کر دیا۔ یہاں مسجد میں وہ ٹکر گدائی بھی کرتے رہے۔ اس گھر میں مولوی صاحب کی پوتی کو گود کھلایا، پھر بڑے ہو کر ان سے ہی شادی بھی کی۔ ایک دن دلی کالج کی ایک تقریب انعامات کو دیکھنے گئے، اتفاق سے گر پڑے۔ پرنسپل کی نگاہ پڑی، انہوں نے پاس بلا کر پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ شرح ملا اور ابوالفضل۔ پرنسپل کو یقین نہ آیا، امتحان لیا تو پاس ہو گئے۔ انہوں نے 400 روپے ماہوار وظیفے پر کالج میں داخلہ دے دیا۔ بعد میں وظیفہ 24 روپے تک بڑھ گیا۔ 1854 میں کنجا، ضلع گجرات میں مدرس مقرر ہوئے۔ 2 برس بعد ڈپٹی انسپکٹر مدارس کانپور ہو گئے، مگر انگریز انسپکٹر سے نہ بنی، اسی لیے مستعفی ہو کر دہلی چلے آئے۔ 1857 کی صفحہ نمبر 33۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران مصائب میں گرفتار ہوئے۔ اس دوران ایک انگریز خاتون کی جان بچائی۔ اس کے بعد انہیں ڈپٹی انسپکٹر مدارس الہ آباد مقرر کیا گیا۔ دلی کالج میں والد صاحب کے حکم پر انگریزی نہیں پڑھی تھی، مگر الہ آباد میں اپنے طور پر انگریزی پڑھنی شروع کر دی اور اس میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ تعزیرات ہند کا اردو ترجمہ کر ڈالا، جس کے صلے میں کانپور میں تحصیلدار کا منصب مل گیا۔ 1863 میں ترقی کر کے ڈپٹی کلکٹر ہو گئے۔ 1877 میں اعلیٰ قابلیت کی بنا پر حیدرآباد میں بہت اعلیٰ تنخواہ پر ملازمت مل گئی۔ وہاں وہ بورڈ آف ریونیو کے ممبر کے عہدے تک پہنچے۔ ان کی تنخواہ اس زمانے میں 1700 روپے ماہوار ہو گئی تھی۔ قیام حیدرآباد کے دوران 6 ماہ میں حفظ قرآن کر لیا۔ 1881 میں وہاں سے پینشن لے کر دلی آ گئے۔ وہ اردو کے پہلے ناول نویس بھی کہلاتے ہیں۔ ان کے ناول مرات العروس کو اردو کا پہلا ناول بھی قرار دیا جاتا ہے۔ ان کو مرات العروس اور توبۃ النصوح ناولوں پر سرکار کی طرف سے 1000 روپیہ انعام بھی ملا تھا۔ 1890 میں پنجاب یونیورسٹی نے ڈاکٹر آف فلاسفی کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ 1897 میں ان کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ 1902 میں ایڈنبرا یونیورسٹی سے علمی خدمات پر LL.D کی اعزازی ڈگری حاصل کی۔ ڈپٹی نذیر احمد کی ناول نویسی کا مقصد عجیب ہے۔ وہ اپنی بچیوں کو تعلیم دلانا چاہتے تھے، مگر اس زمانے میں لڑکیوں کی تعلیم کا کوئی بندوبست تھا، نہ کتابیں تھیں۔ اس لیے نذیر احمد نے اپنی بچیوں کے لیے قصے کے انداز میں نصیحت آموز کہانیاں لکھنی شروع کر دیں۔ ایک دن یہ کتاب ایک انگریز افسر کے ہاتھ لگ گئی۔ اس نے نہ صرف اس کتاب پر ان کو انعام دلوایا، بلکہ اسے سرکاری طور پر چھپوا کر تعلیمی اداروں میں بھی رائج کیا۔
یہ کتاب مرات العروس تھی جس کے کردار عسکری اور اکبری اردو ادب کے مشہور کردار ہیں۔ نذیر احمد کی ابتدائی زندگی اسرت میں گزری تھی، اسی لیے طبیعت میں کفایت شعاری کا مادہ زیادہ تھا۔ وہ تجارت میں بھی سرمایہ لگاتے تھے اور سود کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ اپنی جز رسی کی وجہ سے بہت کنجوس بھی مشہور ہو گئے تھے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں ان کے شاگرد فرت اللہ بیگ کا خاکہ نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، اردو ادب کا ایک شاہکار ہے۔ نذیر احمد بچپن سے نہایت ذہین اور شوخ طبع تھے۔ یہ کیفیت آخری عمر تک جاری رہی۔ ان کو غیر معمولی قوت بیاں عطا ہوئی تھی۔ ان کی تقریر کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا۔ اہل مجلس کو ہنسانا اور رلانا ان کے اختیار میں تھا۔ نذیر احمد بہت زود نویس اور بسیار نویس تھے۔ مختلف موضوعات پر انہوں نے کتابیں صفحہ نمبر 34 انہوں نے کتابیں لکھیں۔ بعض ان کی اولیات بھی ہیں، مثلاً ناول نگاری، زنانہ ادب، سرکاری دستاویزات کے متراجم وغیرہ۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے صاحب طرز ادیب ہیں۔ دلی کی ٹھیٹھ با محاورہ ٹکسالی زبان ان کا طرۂ امتیاز ہے۔ دلی کی متوسط تعلیم یافتہ مسلم گھرانوں اور خاص طور پر مسلم خواتین کی زبان لکھنے پر ان کو پورا ملکہ حاصل تھا۔ محاورے استعمال کرنے کا ان کو لپکا تھا، اسی لیے وہ محاورے کے بادشاہ بھی کہلاتے ہیں۔ کثرت محاورہ کے شوق میں وہ مذہبی تحریروں کے اندر فرق مراتب کو بھول کر بے اعتدالی پر اتر آتے تھے۔ ان کی تحریر سادہ اور سلیس اور زندگی کی حرارت سے معمور تو ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ اس میں عامیانہ الفاظ اور محاورات بھی آ جاتے ہیں۔ تکرار مضمون بھی زیادہ ہے۔ ان کے ہاں شوخی اور شگفتگی بھی کسی حد تک پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ پرجوش خطیبانہ انداز بھی تحریر میں جھلکتا ہے۔ بحیثیت مجموعی وہ اردو کے بہت بڑے ادیب ہیں جن کی تحریر پڑھ کر دل کی باماورہ اردو زبان سیکھی اور سمجھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر ظہور احمد اعوان۔ کتاب خیابان اردو، صفحہ نمبر 35 مرات العروس۔ اکبر خانم اس بیوقوف اور مکار عورت کا نام تھا اور سسرال سے اس کو مزاجدار بہو کا خطاب ملا تھا۔ یہ اکبری بیوقوف بے ہنر بد مزاج تھی، لیکن اس کی چھوٹی بہن اصغری خانم بہت عقل مند، فہمیدہ اور نیک مزاج تھی۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے قرآن مجید کا ترجمہ اور مسائل کی اردو کتابیں پڑھ لی تھیں۔ لکھنے میں بھی عاجز نہ تھی۔ گھر کا حال اپنے باپ کو ہفتے کے ہفتے لکھ بھیجا کرتی۔ ہر ایک طرح کا کپڑا سی سکتی تھی اور انواع اور اقسام کے مزیدار کھانے پکانا جانتی تھی۔ تمام محلے میں اصغری خانم کی تعریف تھی۔ ماں کے گھر تمام بندوبست اصغری خانم کے ہاتھوں میں رہتا تھا۔ جب کبھی باپ رخصت لے کر گھر آتا، خانہ داری کے انتظام میں اصغری سے صلاح پوچھتا۔ روپیہ، پیسہ، کوٹھری اور صندوقوں کی کنجیاں سب کچھ اصغری کے اختیار میں رہا کرتا تھا۔ ماں باپ دونوں جان و دل سے اصغری کو چاہتے تھے، بلکہ محلے کے سب لوگ اصغری کو پیار کرتے تھے، مگر اکبری خود بخود اپنی چھوٹی بہن سے ناراض رہا کرتی تھی، بلکہ اکیلا پا کر مار بھی لیا کرتی تھی۔ لیکن اصغری ہمیشہ آپا کا ادب کرتی اور کبھی ماں سے اس کی چغلی نہ کھاتی۔ دونوں بہنوں کی منگنی بھی اتفاق سے ایک ہی گھر میں ہوئی۔ محمد عاقل اور محمد کامل دو حقیقی بھائی تھے۔ اکبری کا بیاہ بڑے بھائی محمد عاقل سے ہوا تھا اور اصغری کی بات محمد کامل کے ساتھ ٹھہر چکی تھی، مگر بیاہ نہیں ہوا تھا۔ اکبری کی بد مزاجی کے سبب قریب تھا کہ اصغری کی منگنی چھوٹ جائے، لیکن ان لڑکیوں کی خالہ محمد عاقل کے گھر کے پاس رہتی تھی، ہمیشہ اصلاح کیا کرتی، اور اگرچہ اکبری لڑ کر چلی گئی تھی، لیکن خالہ نے بہت کچھ لعنت ملامت کی اور پس و پیش سمجھایا۔ آخر کار کئی مہینے بعد رمضان کی تقریب سے بھانجی کو سسرال بوا لائی۔ چند روز تک محمد عاقل مزاجدار بہو سے ناخوش رہا۔ آخر کو خلیہ ساس نے میاں بی بی کا ملاپ کروا دیا، لیکن جب مزاجوں میں ناموافقت ہوتی ہے تو ہر ایک
کی بات میں بگاڑ کا سامان موجود ہوتا ہے۔ محمد عاقل نے ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ آج میں نے ایک دوست کی دعوت کی ہے، افطاری اور کھانے کا زیادہ انتظام ہونا چاہیے۔ ماں نے جواب دیا، خدا جانے کس مصیبت سے میں روٹی بھی پکا لیتی ہوں، 3 دن سے افطار کے وقت مجھ کو لرزہ چڑھتا ہے، مجھ کو اپنی خبر تک نہیں رہتی۔ خدا ہمسائی کا بھلا کرے کہ اتنا بھی پکا دیتی ہے، تم نے دعوت سے پہلے گھر میں پوچھ تو لیا ہوتا۔ صفحہ نمبر 36۔ محمد عاقل نے تعجب کی راہ سے بی بی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ اتنے کام کی بھی نہیں ہے۔ بہو کو اتنا ضبط کہاں تھا کہ اتنی بات سن کر چپ رہے۔ سنتے ہی بولی، اس بوڑھی اماں سے پوچھو کہ بیٹے کا بیاہ کیا ہے یا لونڈی مول لی ہے۔ لو صاحب، روزے میں چولہا جھونکنا۔ محمد عاقل نے سوچا، اب اگر میں کچھ رد و قد کرتا ہوں پہلے کی طرح رسوائی ہوگی۔ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور افطار کے واسطے کچھ بازار سے مول لے آیا۔ غرض وہ بات ٹل گئی۔ اب محمد عاقل کو دوسری آفت پیش آئی، یعنی عید۔ بیچارے نے 1 ہفتہ آگے سے مزاجدار بہو صاحب کے جوڑے کی تیاری شروع کی۔ ہر روز طرح طرح کے کپڑے، رنگ برنگ کی چوڑیاں، 1.5 حاشیے اور سلمے ستارے کی کامدار جوتیاں لاتا تھا۔ مزاجدار کی خاطر میں کچھ نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ عید کا 1 دن باقی رہ گیا۔ مجبور ہو کر اکبری خانم کی خالہ کے پاس گیا۔ انہوں نے آواز سن کر اندر بلا لیا، بالائیں لیں، پیار سے بٹھایا، پان بنا کر دیا اور پوچھا، کہو اکبری تو اچھی ہے؟ محمد عاقل نے کہا، صاحب آپ کی بھانجی تو عجب مزاج کی عورت ہے، میرا تو دم ناک میں آ گیا ہے۔ جو ادا ہے سو نرالی ہے اور جو بات ہے سو ٹیڑھی ہے۔ خلیہ ساس نے کہا، بیٹا اس کا کچھ خیال مت کرو، ابھی کم عمر ہے، بال بچے ہوں گے، گھر کا بوجھ بڑھے گا، مزاج خود بخود درست ہو جائے گا، اور آخر اچھے لوگ بروں سے بھی نبھا دیتے ہیں۔ بیٹا تم کو خدا نے سب طرح لائق کیا ہے، ایسی بات نہ ہو کہ لوگ ہنسیں، آخر تمہاری ناموس ہے۔ محمد عاقل نے کہا، جناب میں تو خود اسی خیال سے بہت درگزر کرتا رہتا ہوں۔ اب دیکھیے کل عید ہے، اس وقت تک نہ چوڑیاں پہنی ہیں نہ کپڑے بنائے ہیں، ذرا آپ چل کر سمجھا دیجئے۔ میں نے بہت کچھ کہا، اماں نے بہت منتیں کیں لیکن نہیں مانتی۔ خلیہ ساس نے کہا، اچھا تمہارے خالو ابو نماز پڑھنے مسجد میں گئے ہیں، وہ آ لیں تو ان سے پوچھ کر میں چلتی ہوں۔ غرض خالہ اماں نے جا کر چوڑیاں پہنائی، کپڑے قطع کیے، جلدی کے واسطے سب مل کر سینے بیٹھیں۔ خالہ نے کہا، بیٹی پاجامے میں کلیاں تم لگاؤ، گوٹ تمہاری ساس کتریں، میں اتنے میں تمہارے دوپٹے میں توئی ٹانگتی ہوں۔ جب اکبری کلیاں لگا چکی تو اس نے اترا کر خالہ سے کہا، لو بھی تم کو ابھی 2 پلے باقی ہیں اور میں دونوں پائنچوں میں کلیاں بھی لگا چکی۔ خالہ نے دیکھا تو سب کلیاں الٹی۔ اکبری کی ساس کے لحاظ سے منہ پر تو کچھ نہ کہا، لیکن چپکے چپکے 2-4 چٹکیاں ایسی لیں کہ اکبری کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اشارے سے کہا کہ اے نامراد سوج، تو الٹی کلیاں لگا بیٹھی۔ اکبری نے اپنا سیا ہوا سب ادھیڑا اور پھر کلیاں لگانی شروع کی۔ جب لگا چکی خالہ نے دیکھا تو سب میں جھول۔ اب تو خالہ سے رہا نہ گیا اور اکبری کی ساس کی آنکھ بچا کر ایک سوئی اکبری کے ہاتھ میں چپو دی اور کلیاں پھر ادھیڑ کر آپ لگائیں۔ غرض خدا خدا کر کے مزاجدار بہو کا جوڑا سل کر تیار ہوا۔ رات زیادہ گئی تھی، اکبری کی خالہ اپنے گھر کو رخصت ہوئیں، یہ لوگ بھی سو سلا رہے۔ بچے عید کی خوشی میں سویرے سے جاگے، کسی نے رات کی مہندی کھولی، کسی نے کھلی اور بیسن کے لیے غل مچایا، کسی نے اٹھتے کے ساتھ ہی عیدی مانگنی شروع کی۔ محمد عاقل بھی نماز صبح سے فارغ ہو کر حمام میں غسل کرنے چلا گیا۔ نہا دھو کر 4 گھڑی دن چڑھے واپس آیا، لڑکوں کو دیکھا کہ کپڑے بدلا عیدگاہ کے واسطے تیار بیٹھے ہیں، لیکن مزاجدار بہو صاحب حسب عادت سو رہی ہیں۔ محمد عاقل نے اپنی چھوٹی بہن محمودہ سے کہا، محمودہ جاؤ اپنی بھابھی کو جگا دو۔ پہلے تو محمودہ نے تامل کیا، اس واسطے کہ یہ مزاجدار بہو سے بہت ڈرتی تھی،
جب سے بیاہ ہوا مزاجدار نے ایک دن اپنی چھوٹی نند کے ساتھ محبت سے بات نہیں کی تھی اور نہ کبھی اس کو اپنے پاس آنے اور بیٹھنے دیا تھا، لیکن بھائی کے کہنے سے عید کی خوشی میں محمودہ دوڑی چلی گئی اور کہا، بھابھی اٹھو۔ بھابھی نے اٹھتے کے ساتھ محمودہ کے ایک تمانچہ صحیح کیا۔ محمودہ رونے لگی۔ باہر سے بھائی آواز سن کر دوڑا، اس کو روتا دیکھ کر گود میں اٹھا لیا اور پوچھا، کیا ہوا؟ محمودہ نے روتے روتے کہا، بھابھی جان نے مارا۔ مزاجدار نے کہا، دیکھو جھوٹی نامراد، آپ تو دوڑتے میں گری اور میرا نام لگاتی ہے۔ محمد عاقل کو غصہ تو آیا لیکن مصلحت وقت سمجھ کر ضبط کیا، محمودہ کو پیار چمکا کر چپ کیا اور بی بی سے کہا، اٹھو، خیر اٹھو، نہا دو، کپڑے بدلو، دن زیادہ چڑھ گیا، میں عیدگاہ جاتا ہوں۔ مزاجدار نے ناک منہ سکیڑ کر کہا، میں تو ایسے سویرے نہیں نہاتی، ٹھنڈ کا وقت ہے، تم اپنی عیدگاہ جاؤ، میں نے کیا منع کیا ہے؟ صفحہ نمبر 38۔ محمد عاقل کو ایسی روکھی بات سن کر بہت رنج ہوا اور مزاجدار صدا کی ایسی کمبخت تھی کہ ہمیشہ اپنے میاں کو ناخوش رکھتی تھی۔ اتنے میں محمد عاقل کو اماں نے پکارا کہ بیٹا جاؤ بازار سے دودھ لا دو تو خیر سے عیدگاہ کو سدھارو۔ محمد عاقل نے کہا، بہت خوب، پیسے دیجیے، میں دودھ لائے دیتا ہوں، لیکن اگر میرے واپس آنے تک انہوں نے کپڑے نہ بدلے تو سب کپڑے چولہے میں رکھ دوں گا۔ محمد عاقل تو دودھ لینے بازار گیا۔ ماں کو معلوم تھا کہ لڑکے کا مزاج بہت برہم ہے اور طبیعت بھی اس کی اس طرح کی واقعہ ہوئی ہے کہ اول تو اس کو غصہ نہیں آتا اور جو کبھی آ جاتا ہے تو عقل اس کے ٹھکانے نہیں رہتی، ایسا نہ ہو سچ مچ نئے کپڑے جلا دے۔ جلدی سے بہو کے پاس گئی اور کہا، بیٹی خدا کے لیے برس کے برس دن تو بدشگونی مت کرو، اٹھو نہاؤ، کپڑے بدلو۔ مزاجدار نے کہا، نہیں بھی، میں تو اس وقت نہیں نہاتی، ٹھہر کر نہا لوں گی۔ بارے ساس نے منت سماجت کر کے بہو کو نہلا دھلا، کنگھی چوٹی کر، کپڑے پہنا، محمد عاقل کے آنے سے پہلے دلہن بنا کر بٹھا دیا۔ محمد عاقل یہ دیکھ کر خوش ہوا۔ عیدگاہ چلتے ہوئے محمودہ سے پوچھا، کہو بھی تمہارے واسطے بازار سے کون سا کھلونا لائیں؟ محمودہ نے کہا، اچھی خوبصورت سی رحل لا دینا، اس پر ہم اپنا سپارہ رکھیں گے اور قلم دوات رکھنے کے لیے ننھی سی صندوق کی۔ مزاجدار بہو خود بخود بولی، اور ہمارے لیے؟ محمد عاقل نے کہا، جو تم فرمائش کرو لیتا ہوں۔ مزاجدار نے کہا، بھٹے اور سنگھاڑے اور جھڑ بیری کے بیر، مٹر کی پھلیاں اور بہت سی نارنگیاں، ایک ڈفلی، ایک خنجری۔ یہ سن کر عاقل ہنسنے لگا اور کہا، ڈفلی خنجری کیا کرو گی؟ مزاجدار احمق نے جواب دیا، بجائیں گے اور کیا کریں گے؟ محمد عاقل سمجھا کہ ابھی تک اس بیوقوف میں بے تمیز بچوں کی طرح کھانے اور کھیلنے کے پست خیالات موجود ہیں۔ کپڑے بدلنے سے جو خوشی محمد عاقل کو ہوئی تھی وہ سب خاک میں مل گئی اور اسی افسردہ دلی کی حالت میں عیدگاہ چلا گیا۔ اس کا جانا اور مزاجدار نے ایک اور نئی بات کی، ساس سے کہا، ہم کو ڈولی منگوا دو، ہم اپنی ماں کے گھر جائیں گے۔ صفحہ نمبر 39۔ ساس نے کہا، بھلا جانے کا یہ کیا موقع ہے؟ 4 مہینے بعد تو تم ماں کے گھر سے اب 8 دن ہوئے کہ آئی ہو، عین عید کے دن جانا بالکل نامناسب ہے۔ مزاجدار نے کہا، آج میرا جی بہت گھبراتا ہے، دل الٹا چلا آتا ہے، مجھ کو اپنے میکے کی سہیلی باسو منہار کی بیٹی بنو بہت یاد آتی ہے۔ ساس نے کہا، بیٹی نوج کسی کو کسی سے ایسا عشق ہو جیسا تم کو بنو کا ہے، اور اگر ایسا ہی دل چاہتا ہے تو اسی کو بلوا بھیجو۔ مزاجدار نے کہا، واہ بڑی بیچاری بلانے والی، ایسا ہی بلانا تھا تو کل اسی کو بلوا کر چوڑیاں پہنوائی ہوتی۔ ساس نے کہا، بھلا بیٹی مجھ کو کیا معلوم تھا کہ یکا یک تم کو اس کی یاد گدگدائے گی۔ مزاجدار نے کہا، خیر بھی خیر، اس بحث سے کیا فائدہ، ڈولی منگوانی ہے تو منگواؤ، نہیں تو میں بوا سلمتی کے ابا سے منگوا بھیجوں۔ ساس نے کہا، لڑکی تیری عقل ماری گئی ہے، میاں سے پوچھا نہیں گچھا نہیں، اب آپ چلیں اور مجھ کو اپنا
بڈھا چونڈا نہیں منڈوانا جو لڑکے کی بے اجازت ڈولی منگوا دوں۔ مزاجدار بولی، کیسے میاں اور کیسا پوچھنا، اب کوئی اپنے ماں باپ سے عید بقر عید کو بھی نہ ملے۔ اتنا کہہ کر مولن کنجڑے سے ڈولی منگوا، یہ جا وہ جا۔ تھوڑی دیر بعد محمد عاقل عیدگاہ سے لوٹا اور گھر میں گھستے ہی پکارا، لو بھی اپنی خنجری اور ڈفلی لو بجاؤ۔ دیکھا تو سب چپ ہیں۔ ماں سے پوچھا، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ محمودہ نے کہا، بھابھی جان چلی گئیں۔ محمد عاقل نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں کر گئیں؟ کہاں گئیں؟ کیوں جانے دیا؟ ماں نے جواب دیا، بیٹھے بٹھائے یکا یک کہنے لگیں، میں تو اپنی ماں کے یہاں جاؤں گی، میں نے ہر چند منع کیا، ایک نہ مانی، مولن سے ڈولی منگوا چلی گئیں، میں روکتی کی روکتی رہ گئی۔ محمد عاقل یہ سن کر غصے کے مارے تھرا اٹھا اور چاہا کہ سسرال جا کر ابھی اس نابکار عورت کو سزا صفحہ نمبر 40 سزا دے۔ یہ سوچ کر باہر کو چلا۔ ماں سمجھ گئی۔ جاتے کو ماں نے پکارا، اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ ماں نے کہا، شاباش بیٹا شاباش، میں تم کو پکار رہی ہوں اور تم سنتے ہو اور جواب نہیں دیتے۔ 13ویں صدی میں ماؤں کا یہی وقر رہ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی محمد عاقل الٹا پھرا۔ ماں نے کہا، بیٹا تو یہ تو بتا، اس دھوپ میں کہاں جاتا ہے؟ ابھی عیدگاہ سے آیا ہے، اب پھر باہر چلا۔ اماں صدقے گئی، جی ماندہ ہو جائے گا۔ محمد عاقل نے کہا، بھی میں کہیں نہیں جاتا، مسجد میں حافظ جی سے ملنے جاتا ہوں۔ ماں نے کہا، اے لڑکے ہوش میں آ، میں نے دھوپ میں اپنا چونڈا سفید نہیں کیا، لو صاحب ہمیں سے باتیں بنانے چلا ہے۔ حافظ جی کے پاس جانا ہے تو انگرکھا اور دوپٹہ اتار کر رکھ جا، شوق سے مسجد میں بیٹھ۔ یہ سن کر محمد عاقل مسکرانے لگا۔ ماں نے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کے سر کی طرف دیکھ کر بولی کہ عیدگاہ کے آنے جانے میں تمہارے بال تمام گرد آلود ہو گئے ہیں، ذرا تکیے پر سر رکھ کر لیٹ جاؤ تو صاف کر دوں۔ محمد عاقل ماں کے کہنے سے ذرا لیٹ گیا۔ محمودہ بھائی کو لیٹا دیکھ کر پنکھا جھلنے لگی۔ کچھ تو عیدگاہ کے آنے جانے کی تھکان، ادھر پنکھے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، اور ماں نے دست شفقت سر پر پھیرا تو سب سے زیادہ اس کی راحت ہوئی۔ غرض محمد عاقل سو گیا۔ جاگا تو دن ڈھل گیا تھا اور وہ غصہ بھی دھیما ہو گیا تھا۔ صفحہ نمبر 41 پریم چند۔ اصل نام دھنپت رائے، کلمی نام پریم چند، والد کا نام منشی عجائب لال، ولادت 1885، تعلیم بنارس کالجیٹ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، پرائیویٹ طور پر BA کیا، ملازمت ڈپٹی انسپکٹر مدراس، معلم، وفات 1936، تصانیف جلوہ حسن، ایثار، بازار حسن، پریم پچیسی، پریم بتیسی، واردات، زادرہ، بیوہ، میدان عمل، نرملا، گودان۔ آپ کی ادبی زندگی کا آغاز 1901 سے ہوا، جب آپ نے ادبی رسالے نیا زمانہ میں لکھنا شروع کیا۔ اردو افسانہ نگاری اور ناول نویسی میں آپ کو بہت شہرت حاصل ہے۔ وہ پہلے باقاعدہ ناول نگار اور افسانہ نویس ہیں جنہوں نے ناول اور افسانے کی فنی حیثیت پر زور دیا۔ راجپوتوں کی شجاعت اور ایثار اور دیہات کے مسائل آپ کے خاص موضوعات ہیں۔ آپ نے دیہاتی زندگی کی عکاسی اس طرح کی کہ وہاں کی سادہ اور سپاٹ زندگی کے غیر دلکش پہلوؤں میں مونیت کا پہلو نکھر کر سامنے آ گیا۔ آپ نے اپنے ناولوں اور افسانوں کو معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنایا، مگر فن کے تقاضوں کو کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ پریم چند کو اپنی معاشرت، تہذیب و تمدن سے دلی لگاؤ تھا۔ ہندو ہونے کے ناطے وہ راجپوتوں کی قوت، دلیری، جانبازی اور وطن پرستی کا سچے دل سے احترام کرتے ہیں۔ اپنے ملک اور معاشرے کے افراد کو افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ ہندو گھرانوں کی زندگی اور مسائل ان کا پسندیدہ موضوع ہے۔ دیہاتی زندگی کی عکاسی کے دوران
جزیات نگاری اور منظر نگاری پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ دیہاتی معاشرے کی پسماندگی اور بدحالی کا نقشہ کھینچ لیتے ہیں۔ وہ دیہات کی سادہ اور فطری فضا بھی کراتے ہوئے انسانی جذبوں کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ قاری اس کرب کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان کے افسانے کفن اور سوا سیر گھیوں ایسے ہی انسانی المیوں کو سامنے لاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 42۔ دیہات میں زمیندار اور ساہوکار غریب اور محنت کش کسانوں پر کون کون سے ظلم ڈھاتے ہیں اور کس طرح ان کا احتساب کیا جاتا ہے، پریم چند اپنے افسانوں میں اس تلخ حقیقت کو نمایاں جگہ دیتے ہیں۔ اگرچہ وہ ایک مقصدی اور اصلاحی افسانہ نگار ہیں، لیکن فنی تقاضوں کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ان کے افسانے فنی لحاظ سے مکمل ہیں۔ پلاٹ، موضوع، کہانی جاندار اور کردار جیتے جاگتے ہیں۔ وہ مافوق الفطرت کرداروں کے بجائے حقیقی زندگی کے کردار پیش کرتے ہیں۔ ان کے افسانوں کی نمایاں خصوصیت طرز بیان کی شگفتگی ہے۔ ان کی زبان نہایت سلیس اور سادہ ہے، ہر بات کو نہایت آسان اور پرلطف انداز میں کہنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ پریم چند کے افسانے محبت، خلوص، ایثار کے مرکب پیش کرتے ہیں۔ وہ کوئی چیز خلاف عقل نہیں لاتے، اسی لیے ان کے افسانوں کی کہانی میں الجھاؤ نہیں ہوتا۔ ان کے افسانوں میں وہ تمام باتیں موجود ہیں جو کسی افسانہ نگار کو بلندی تک پہنچاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فطرتاً افسانہ نگار کا ذہن رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی کسی بات میں بناوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ زندگی کے عام مشاہدات اور تجربات کو فنی لوازمات کے ساتھ پیش کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، اسی لیے اردو افسانہ نگاری میں ان کا کام ہمیشہ قابل تقلید رہے گا۔ روبینہ شاہین۔